اللہ کے فضل و کرم سے قرآن مجید کی تیسری سورہ آل عمران شروع ہو رہی ہے۔ یہ سورہ مدنیہ ہے، ساری کی ساری مدینے میں اتری، اور اس میں 200 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلے جو سورہ بقرہ میں کتنی آیتیں تھیں؟ 280 پر 6 آیتیں۔ اب اس سورہ میں 200 آیتیں ہیں اور ساری کی ساری مدینے میں اتری۔ کئی فضیلتیں ہیں اس سورہ کی۔ امام مسلم حضرت نواس بن سمعان الکلابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، یؤتا بالقرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا، وَأَهْلُهُ، قرآن والے ہوں گے۔ قرآن کے ساتھ کون ہوں گے؟ قرآن والے ہوں گے۔ اللہ اکبر! قیامت کے دن قرآن کے ساتھ قرآن والے ہوں گے۔ وَأَهْلُهُ، قرآن والے کون ہیں؟ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ بِهِ، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنا تو قرآن پڑھنا، قرآن سمجھنا، پھر قرآن پر عمل کرنا۔ یہ 280 پر 6 آیتیں تقریباً 2 سال لگے، میرے خیال سے 100 سے زیادہ، 120 یا 125 گیدرنگز ہوئی۔ تھوڑا دھیرے سے جا رہے تھے کیونکہ ایمان کا جو مزاج ہے، دا نیچر آف بلیف، اللہ پر بھروسہ کرنا، تھوڑا دیر ہو رہا تھا۔ اب اللہ کے فضل سے وہ مزاج آ گیا ہے، اب اللہ پہ بھروسے کا مزہ آ گیا ہے، تو اب تھوڑا رفتار زیادہ رہے گی۔ تو قرآن والے کون؟ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ صرف قرآن یاد کر لیا، صبح سے شام تک قرآن پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھاتا ہے، 7 جز پڑھتا ہے، ایک ہفتے میں قرآن ختم کرتا ہے، لیکن قرآن کے جو احکام ہیں اس کے خلاف کرتا ہے، وہ قرآن والا نہیں، اسے کوئی شفاعت کا پاور نہیں ملے گا۔ قرآن والے کون؟ جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن پر عمل کرنے کے لیے قرآن پڑھنا اور قرآن سمجھنا ضروری ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ آپ میں سے آپ کا ایک بھائی ہے جو قرآن پڑھ کر سمجھ کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہے، تو اس کو سنہرا موقع سمجھیں۔ 1 گھنٹہ قرآن کے ساتھ ہو جائیں گے، اور سننے کے بعد قرآن نے اس تفسیر میں ہمیں کیا کہا، قرآن کا کیا پیغام ہے اس تفسیر سے، وہ ریکال کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تو ہماری زندگی قرآن کے مطابق ہو جائے گی، اور قیامت کے دن قرآن کو لایا جائے گا۔ اور قرآن والے کون؟ جو قرآن پر عمل کرنے والے۔ تقدمہ، قرآن کے آگے کون ہوں گے؟ سورۃ البقرہ و آل عمران، قرآن کے سامنے 2 سورہ ہوں گے، ایک سورہ بقرہ ہوگی، ایک سورہ آل عمران ہوگی۔ وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ثَلَاثَةَ أَمْثَالٍ، حضور یہ 2 سورے کس شکل میں آئیں گے؟ حضور نے ان کے 3 مثالیں بیان کی۔ صحابی فرماتے ہیں، مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ، وہ 3 مثالیں سننے کے بعد میں نہیں بھولا۔ قَالَ، صحابی کہتے ہیں حضور نے کیا مثالیں دی؟ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ، قرآن کے ساتھ وہ ایسے آئیں گے جیسے 2 بادل ہیں، 2 clouds، او غلتان، 2 سائے ہیں، او کأنہما حزقان من طیر صاف، یا 2 پرندوں کی جماعتیں ہیں، پرندے گروپ میں اڑتے نا، تو ایسا لگے گا either these are 2 clouds، یا 2 سائے ہیں، شیڈوز نہیں بولتے، کینوپیز بولتے، نہیں، سائے کو کیا بولتے؟ کینوپی، سایہ، سائبان۔ یہاں پہ اس کا مطلب ہے سائبان کہتے ہیں، جو چھت بن کر آتا ہے، شامیانہ، سائبان، یا 2 پرندوں کی جماعتیں ہیں، اور وہ 2 پرندوں کی جماعتیں جو قرآن پڑھتے تھے ان کے بارے میں بحث کر رہے ہوں گے کہ یہ کیسے تھے، یا ان کے لیے شفاعت کر رہے ہوں گے۔
اسی اور ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو۔ دوستو افسوس کی بات ہے کہ ہماری زندگی سے قرآن پڑھنا چلے گیا۔ تھوڑا میں سختی سے کہتا ہوں، جو ایگو ہیں ان کو مشکل ہوتا ہے مجلس میں بیٹھنا۔ ہندو پیپر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، آدھا گھنٹہ۔ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے، یوٹیوب دیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے۔ کتنا ٹائم ہم دیتے ہیں؟ آج ہماری زندگی میں قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہے۔ کم سے کم روز پاؤ پارا قرآن کا تلاوت کرنے کی عادت رکھیں، قرآن کی تلاوت کی عادت رکھیں۔ اس میں دل کو سکون ملتا ہے، کئی گناہ سے انسان بچ جاتا ہے، اور ہر لفظ اگر نہ بھی سمجھ کر پڑھیں الحمدللہ، اگر سمجھ میں نہیں بھی آئے تو ہر لفظ کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، حضرت ہیں، آرگنائز کریں، ایک کلاس آرگنائز کریں، سب مل کر کچھ نہ کچھ ہدیہ ڈال کر کسی اچھے عالم کو تحفہ دے کر قرآن سیکھیں۔ بڑا 1 لاکھ 1.5 لاکھ نہیں مانگیں گے قرآن سکھانے کے لیے، نہیں بھی مانگیں گے، فری پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ہمارا دل نہیں کرے گا تو کچھ نہ کچھ تحفہ دے کر 1 گھنٹہ کسی عالم کے پاس قرآن سیکھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی قرآن بڑا غیرت والا ہے۔ جب ہم قرآن کو ریسپیکٹ کے ساتھ اپروچ کریں گے قرآن آ جاتا ہے، اور تھوڑا بھی ہم ریسپیکٹ کم کیے قرآن چھوڑ کر چلے جاتا ہے۔ حضور کہتے ہیں اقرؤوا القرآن، قرآن پڑھو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کیونکہ قرآن قیامت کے دن آئے گا، شفیعاً لِأَصْحَابِهِ، قرآن والوں کے لیے شفاعت کرتا ہوا آئے گا۔ جتنا بھی ہم نے قرآن پڑھا ہے قبر میں بھی اس کی برکت ہم کو ملے گی، محشر کے میدان میں، میں نے کہا تھا حدیث میں آیا، جب محشر کے میدان میں قبر میں سے ہم اٹھیں گے پریشانی ہوگی، اچانک ایسا لگے گا کہ گہری نیند میں تھے، اگر ہم مومن ہیں گہری نیند میں تھے، گہری نیند، اچانک کوئی کہا اٹھو 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 اٹھو، اٹھے، قبر میں سے باہر نکلے، کفن پہنے ہوئے ہیں، پہاڑ اڑ رہے ہیں، زمین ہل رہی ہے، لوگ بھاگ رہے ہیں، ایک قبرستان میں کتنے لوگ دفن ہو کر ہیں، ہزاروں لوگ نکل رہے ہوں گے، کوئی پریشان ہوگا، کوئی رو رہا ہوگا۔ اس حالت میں ہماری قبر کے پاس ایک خوبصورت جمیل ہینڈسم انسان کھڑا رہے گا، انسان کی شکل میں۔ یہ پوچھیں گے کہ کون ہو؟ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، I will be with you، میں آپ کے ساتھ رہوں گا۔ کون ہو آپ؟ تم جو قرآن پڑھتے تھے، جو تلاوت تم کرتے تھے، اللہ نے اس کو ایک شکل میں تمہارے ساتھ، تمہارے ہمت کے لیے، تمہارے دل لگنے کے لیے بھیجا ہے۔ اب ہم اپنا ساتھی کسے بنانا سوچ لینا ہے، کوئی نہیں آئے گا جس کے لیے ہم ہزاروں گھنٹے دے رہے ہیں، خبر سے اٹھتے ہی کوئی نہیں آئے گا۔ تو قرآن پڑھیں، قیامت کے دن قرآن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا۔ اقرؤوا الزہروین، 2 چمکنے والے سورتیں پڑھیں، وہ سورہ کیا ہے؟ البقرہ، سورہ بقرہ، وہ سورۃ آل عمران، سورہ آل عمران، پھر وہی حدیث ہے جو ہم نے سنی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، کھینچنا، الف لام میم۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں اللہ کو ہی اس کا معنی معلوم ہے، اللہ نے اس کے حبیب کو سکھایا، اکثر کسی کو اس کا معنی معلوم نہیں۔ میں سورہ بقرہ کے شروع میں کچھ بتایا ہوں، آپ یوٹیوب پر وہ سن لیں۔ مختصر یہ کہ اللہ جانتا ہے، اس کے حبیب جانتے ہیں۔ اب آپ پوچھیں گے قرآن تو سارے لوگوں کے لیے ہدایت ہے، تو کیا الف لام میم میں ہماری ہدایت نہیں ہے؟
جب ہم کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا تو ہم ہدایت کیسے لیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو الف لام میم سمجھ میں آ گیا، اور الف لام میم میں جو گائیڈنس ہے ہی نوز، رسول اللہ کو معلوم ہے، اور وہ گائیڈنس حضور کس شکل میں دیے اللہ بہتر جانے، رسول اللہ بہتر جانے۔ سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ میں آ گیا۔ سلیبس رہتا ہے، سلیبس کو چند چیزیں ایسی ہیں ٹیچر ہی سمجھ سکتے ہیں، وہ سمجھ کر وہ ایکسپلین کر دیتے ہیں ہم کو، لیکن ہم کو معلوم نہیں کہ یہ ایکسپلینیشن اس کا تھا۔ کوڈ میں بات بتا دی گئی، کوڈ میں بتا دی گئی، جنرل ہوتا ہے، کوئی چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں لوگوں کو فرسٹ میں نہیں بتانا ہے، تو وہاں سے انسٹرکشن آتا ہے زیڈ ایکس کیو، تو جو کمانڈر ان چیف ہے وہ جانتا ہے زیڈ ایکس کیو کیا ہے، تو وہ زیڈ ایکس کیو کے مطابق انسٹرکشن دیتا ہے، تم پہاڑ میں جا کر سوراخ ڈالو، تم وہاں جا کر کھڑ جاؤ، وہاں چل جاؤ۔ اگرچہ جو سولجرز ہیں ان کو زیڈ ایکس کیو کا معنی معلوم نہیں، لیکن جس کو معلوم ہے اس نے ان کو بتا دیا کیا کرنا ہے، تو گویا وہ لوگ زیڈ ایکس کیو پر عمل کر دیے۔ سمجھ میں آ گیا؟ اتنا کافی ہے ہمارے لیے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، الحی آپ زندہ، خود سے زندہ، القیوم دوسروں کو قائم رکھنے والا۔ اب یہ آیت الکرسی میں بھی ہم پڑھے، پھر اس سورے کی شروع میں آیت آ رہی ہے، تو یہ جو سورہ ہے اس کا نام ہے آل عمران۔ یہ عمران کون ہے؟ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے نانا ہیں، یہ عمران مریم علیہ السلام کے، تو وہ خاندان کو آل عمران۔ یہ سورے میں اکثر جو اللہ تبارک و تعالی سمجھا رہا ہے باتیں، کسے سمجھا رہا ہے؟ آئیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچ گئے، دین پھیلا رہے ہیں، تو ایک بستی تھی جہاں پر زیادہ، نجران نام کی ایک بستی تھی جہاں کرسچینٹی تھی، نصارہ تھے، تو ان کو پتا چلا کہ ایک آدمی آئے ہیں جو اپنے آپ کو نبی کہتے ہیں، تو یہ لوگ آئے۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے نا کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، تو یہ لوگ امتحان لینے کے لیے آئے، کیا یہ جو آئے ہیں وہی نبی ہیں کیا؟ ہم ان سے بات کریں گے۔ ان کو ان کے علم پر بڑا ناز تھا، ہم تو انجیل کے حامل ہیں، ہم ہدایت پر ہیں، ہم حق ہیں۔ تو 60 لوگ آئے، اس میں ان کے 14 سردار تھے، اور 14 سردار میں 3 بڑے لوگ تھے، ایک تھا لیڈر کا اسسٹنٹ، وائس، اس کا نام تھا عبد المسیح، اور دوسرا تھا ایہم، یہ سردار تھا، اس کے ہاتھ میں سب کچھ تھا، اور تیسرا تھا ابو حارثہ، یہ ان کا بڑا عالم تھا۔ تینوں عالم تھے، اس میں ایک لیڈر تھا حیثم، اور دوسرا جو تھا عاقب جو اس کا اسسٹنٹ تھا، اور ایک بڑا عالم تھا ابو حارثہ۔ یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عصر کی نماز کا وقت تھا، یہ لوگ اپنے پاک کپڑے پہن کر، وہ جو اس زمانے میں فادرز جو پہنتے تھے وہ پہن کر، ان کے چہرے چمک رہے تھے، رنگ یہ تھا، آئے، آ کر نماز پڑھنے کا وقت آیا تو مسجد نبوی میں انہوں نے نماز ادا کی۔ ان کی نماز کہاں ادا کر رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں ادا کر رہے ہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحث کرنے کے لیے آئے۔ کرسچینٹی، حضور نے کہا کون ہو آپ لوگ؟ ہم نصارہ ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے۔ حضور نے کہا جھوٹ، تم لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے نہیں ہو۔ کیوں؟ تم عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو۔ کہا ہاں خدا کے بیٹے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہ آیت نازل کیا،
اللہ کہہ رہا ہے پہلی آیت، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق سوائے اس کے، الحی القیوم خود سے زندہ، القیوم دوسروں کو زندہ رکھنے والا۔ اس کی تفسیر آیت الکرسی میں گزری، یوٹیوب پر موجود ہے، پھر مختصر میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مقصد کیا؟ حضور نے کہا اگر عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں تو بیٹا باپ کے جیسا ہوتا ہے، باپ انسان تو بیٹا بھی انسان، باپ بکرا تو بیٹا بھی بکرا، باپ شیر تو بیٹا بھی شیر۔ تو اگر عیسیٰ علیہ السلام بیٹے ہیں اللہ کے نعوذ باللہ، تو عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہوئے نا، خدا کا بیٹا خدا ہونا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام پر موت کیوں آئی؟ تم تو لٹکا کر ہو صلیب پر، ہم نہیں مانتے، وہ لوگ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی، تو کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو اللہ تو حی ہے، زندہ رہنا، موت کیسے آئی؟ اور خود سے زندہ رہنا، عیسیٰ علیہ السلام خود سے زندہ نہیں ہے، نہیں تھے، بعد میں آئے، یہ تم بھی مانتے ہو، عقل کہاں گئی تمہاری؟ آیت حی اور دوسرے کو زندہ رکھنے والے، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ سب کو عیسیٰ علیہ السلام زندہ رکھ رہے ہیں؟ نہیں، تو پھر کیسے عیسیٰ علیہ السلام خدا ہوئے؟ سمجھ میں آیا؟ اور پھر سے میں اس کی تفسیر کر رہا ہوں، الحی کا مطلب کیا؟ جو خود سے زندہ ہو۔ اب غور کریں گے اللہ کے سوا جو بھی چیز ہے وہ خود سے زندہ نہیں ہے۔ ایک اور موبائل دیجئے، یہ ویڈیو میں آ رہا ہے، ایک اور موبائل دیجئے، اس پر رکھو، گرے نہیں سکا، رکھو، اچھا موبائل دو بھائی، اس پر رکھو، میں بتاتا ہوں آپ کو، میں بتاتا ہوں، بہت اچھی مثال ذہن میں آئی، بسم اللہ، کھڑ جاوا، دیکھو اسے نہیں کھڑا سکتا میں، اللہ ساری کائنات کو کھڑا کر رکھا ہے۔ اگر یہ کھڑ گیا، اگر یہ کھڑ گیا تو اس کا ایک، اگر یہ کھڑ گئے تو اس کا ایک وجود آ گیا، ایک چیز بن گئی، لیکن یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ اس کے بغیر رہ نہیں سکتا، یہ دونوں کے بغیر انہیں کھڑ نہیں سکتا، یہ دونوں کے بغیر انہیں کھڑ نہیں سکتا۔ تو اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خود سے کھڑ نہیں سکتی، جو خود سے کھڑ نہیں سکتی تو وہ اس کا ایگزسٹنس ہی نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ میں ہوں، میں ہوں، پہلے بھی کہا تھا میں کون ہوں؟ Who I am. If you say this body is I am، جب میری روح نکل جائے گی پھر تب بھی بولنا میں وسیم بول کر، وہ نہیں، میں میری روح نکال لیے تو میں نہیں، تو یہ میرا جسم جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ دس از میں، یہ میرا ایگزسٹنس ہے، تو میری روح نکل گئی تو میں وہ نہیں، اور آپ کہیں کہ میری روح ہی میں ہوں تو وہ میری روح ہے، وہ میں نہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ اب یہ چیز آپ مجھے دیکھ رہے ہیں نا، دس از وسیم حضرت، وسیم حضرت، اب میری روح میرے اندر سے نکال لیں تو وہ اس کو آپ وسیم حضرت کہیں گے؟ نہیں، ہی واز سم تھنگ ڈفرنٹ۔ وہ تفسیر کرتے تھے، وہ قرآن سمجھاتے تھے، ان کی ایک آواز تھی، وہ پرسنالٹی تھی، وہ پرسنالٹی اگر روح نکل گئی تو وہ پرسنالٹی نہیں رہی۔ سمجھ میں آیا؟ آپ بولے کہ آپ کی روح ہی آپ کی پرسنالٹی ہے تو وہ میری روح ہے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ میں نہیں رہوں گا۔ میری روح سے میرا جسم چھین لیں تو میرا جسم، روح نکال لیے تو زندہ نہیں، میرے جسم کو نکال لیں تو میں وسیم نہیں، روح بن جاؤں گا۔ ہر چیز پہ آپ جائیں، ہر چیز پہ جائیں تو وہ خود سے کوئی چیز کھڑی نہیں ہے۔ آپ سورج پر بھی چلے جائیں،
وہ گیلیکسی، وہ جو بھی اس کا یہ ہے، وہ اسٹرکچر نہیں رہا تو سورج کھڑ نہیں سکتا. تو ہر وہ چیز جو خود سے کھڑ نہیں سکتی، حقیقت میں دیکھیں گے تو وہ چیز زندگی ہی نہیں ہے، اس کی ایک زندگی نہیں ہے. گزشتہ بار بھی میں کہا تھا، میرا خون ہے، میرا ہارٹ کام کر رہا ہے تو میرے خون کی زندگی ہے، میرا خون چل رہا ہے تو میرے ہارٹ کی زندگی ہے. کبھی بولتے کہ بلڈ سرکولیشن رک گیا، بھائی بلاک میں آ کر بلڈ رک گیا، ہارٹ کام کرنا چھوڑ دیا. کبھی بولتے ہارٹ پمپ کرنا چھوڑ دیا. بولتے نا دو قسم کا ہوتا، خون آنا بند ہوا تو موت کو کیا بولتے؟ کارڈیاک اریسٹ بولتے نا. کیا بولتے بھائی؟ بولو. کارڈیالوجسٹ، کارڈیاک اریسٹ. کبھی ہارٹ کام کرنا بند کر دیتا. تو خون بھی زندہ ہے، ہارٹ بھی زندہ ہے، لیکن خون کو نکال لیے تو ہارٹ زندہ نہیں ہے، ہارٹ کو نکال لیے تو خون زندہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو دنیا میں جو بھی چیز ہے جس کو ہم خدا کہیں گے وہ خود سے زندہ نہیں ہے. تو کون خود سے زندہ ہے؟ جس کو کسی کے ہونے کی ضرورت نہیں. اور یہ ہر چیز بندر ڈارون تھیوری وہاں سے آ گئے، نیچر ہے، ایتھسٹ کیا بولتے، نیچرلی سب کچھ آ گیا. نہیں آ سکتا. کہیں نہ کہیں آپ کو ایک سٹارٹنگ پوائنٹ بات کرنی ہوگی. وہ سٹارٹنگ پوائنٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہ چیز کو خود سے زندہ ہے. اور پھر کیسا ہے؟ وہی سب کو کھڑا کرا ہے، سب کو وہی زندہ رکھا ہے. جب یہ آیت پر غور کریں گے، سارے معبود باطل خدا سب گر جاتے ہیں. اس لیے یہ آیت میں اتنا اثر ہے. لا الہ اس پر میں نے بحث طویل کی ہے آیت الکرسی کی تفسیر میں، تو پھر میں آپ لوگ بور ہو جائیں گے، اس لیے دہرا نہیں رہا ہوں. تو اب یہ بات جو ہے نصارہ کو اللہ سمجھا رہا ہے، وہاں سب کو سمجھایا، یہاں ان کو سمجھایا. ان کو پہلے ہی یہ بات معلوم تھی، انجیل میں یہ بات موجود ہے. جب خدا کو بیٹا تم کہہ رہے ہو عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ یاد دلا رہا ہے، الف لام میم. کیا بولتے ہیں؟ کیا الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. آ گیا. پھر ان کا دوسرا سوال تھا، میں اب نیچے کی آیت میں بتاؤں گا. پھر اللہ کہہ رہا ہے نزل علیک الکتاب. آیت الکرسی میں اس کے بعد کئی باتیں تھیں، اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ یہ. یہاں پر یہ لوگ اہل کتاب ہیں، یہ لوگ ایک خدا کو سمجھنے والے ہیں، بعد میں شرک کرے لیکن ایک خدا کا کانسیپٹ ماننے والے یہ لوگ. جیوس رہنے دیں، یہودی رہیں یا نصرانی، ایک خدا کو ماننے والے. تو ان کو کتاب بھی آئی. تو اللہ کہہ رہا ہے نزل، اللہ نے اتاری، نزل علیک الکتاب بالحق، اللہ نے تم پر سچ کے ساتھ ایک کتاب اتاری یا سچی کتاب اتاری. وہ کتاب کرتی کیا ہے؟ مصدقاً، سچ ثابت کرتی ہے، لما بین یدیہ، جو اس کتاب سے پہلے ہے. تم لوگ کیوں قرآن کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہو؟ تمہاری کتاب کا انکار نہیں کر رہا ہے قرآن. قرآن آ کر کہہ رہا ہے کہ تورات حق ہے، قرآن آ کر کہتا ہے کہ انجیل حق ہے، قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو تورات میں لکھے ہیں وہ ہیں، انجیل میں جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان ہے وہ شان ہے. انصاف سے بات کریں، غور سے سنیں. یہ لوگ جو ہیں انجیل کے پڑھنے والے، یہ گمراہ ہو کر ہیں، یہ گمراہ ہوئے ہیں. ان کو یاد دلانا ہے وہ بات. اب ہم نا، کوئی آدمی اپنے باپ کو اولڈ ایج سینٹر میں ڈالنے چلے جاتا، باپ کو مارنے جاتا، وہ ٹیمپو میں کیا بولتے ہیں؟ با تمہارے ابا نہیں نو، تجھے پالے نا، یاد ہے؟ یہ گھر کون لے کو دیے سو؟ ان کو یہ گھر سے باہر نکالتا نا، تو یہ چیز ان کو معلوم ہے، بھول گئے، یاد دلانی پڑتی ہے. اسی طرح وہ لوگ
مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، اللہ کو خدا مانتے ہیں، آخری نبی آئیں گے اسے مانتے ہیں، ان کی شرارت نے ان کو یہ چیزیں بھلا دی. جس طرح ماں باپ کا حق بھول کر ماں باپ کے خلاف ہو جاتا ہے انسان، یاد دلانا پڑتا ہے. بیوی کا حق بھول کر ظلم کرنے جاتا ہے تو اس کو یاد دلانا پڑتا ہے کہ بیوی کا حق یہ ہے. اسی طرح ہر جگہ ہم ظلم کرنے جاتے ہیں، فقیر کو ہم خراب سمجھتے ہیں. ہم بتاتے ہیں کہ اگر تم فقیر ہوگے تو کیا کرو گے. یہ بات سمجھانے کے لیے میں آ رہا ہوں. غلطی سے ہم سے کیا غلطی ہوتی کہ لوگوں کو کھڑاتے لائن میں کھڑا کو چیزاں اٹھا کو دیتے، کھڑو لائن میں آ کو کھڑو. اب اور ایک مصیبت کیا، فوٹو پکڑتے کی با فوٹو پکڑتے نہیں، بتانا نہیں کون کون لیے. میں پوچھا خدا نہ خواستہ میری اور تمہاری بیٹی کل کے دن غریب ہو جائے اور اس کو لوگ لائن میں کھڑا کر فوٹو پکڑ کر دیں، کیا تم برداشت کرو گے؟ اب ایسا پوچھے تو سمجھ میں آتا نا. جس کے دماغ میں انصاف ہے اسے سمجھ میں آتا. دوسرے لوگ بیان کو آنا چھوڑ ڈالتے لیکن لائن میں کھڑانا نہیں چھوڑتے. ایسے بھی لوگ ہیں بیان سن کر بیان کو آنا چھوڑ دیے، لائن میں کھڑا کر دیتے. بڑا معاف کرنا، میرے خیال سے بہت کمینہ پن ہے یہ. کیا حضور ایسا کھڑا لینے کے لیے آ جاتے ہیں لوگ، بیت المال میں آ جاتے، لیکن آپ لائن میں کھڑا کر یہ کر کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رات کو نکل کر جاتے تھے، گھروں میں دستک دے کر گھروں میں پہنچا کر آتے تھے. بیواؤں کو آ نہیں سکتے، ابوبکر صدیق رات میں 60 سال کی اوپر کی عمر میں کمبل چاول وہ جو بھی ہے اناج لے کے دستک دے کر پہنچاتے. تو میں کہنا کیا چاہتا ہوں، انسان کو چند چیزیں معلوم رہتی ہیں، وہ بھول کر غلطی کر رہا ہوتا ہے، اسے یاد دلانی پڑتی ہے. اللہ یاد دلا رہا ہے. اللہ نے کتاب نازل کی اور تم کو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی تھی، عیسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل ہوئی. کتاب نازل ہونا مشرکوں کے لیے نیا کام ہے، ان کو معلوم نہیں، ابو جہل کو معلوم نہیں کتاب کیا، لیکن تم کو تو معلوم ہے نا کتاب کیا. تم کو تو معلوم ہے نا کہ اللہ نازل کرتا ہے. تم کو تو معلوم ہے نا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ان کو کتاب دی جائے گی. وہ کتاب کیسی رہے گی؟ وہ کتاب تمہاری کتابوں کی طرح رہے گی، تمہاری کتابوں کے خلاف نہیں آئے گی، تمہاری کتابوں کو سچی کتاب بتائے گی. وہ کتاب آ گئی نا، سمجھ میں آیا؟ یاد دلا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. پھر ان کے کتابوں کی تعریف کر رہا ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاتَ، اللہ نے تورات نازل کی، وَالْإِنجِيلَ اور انجیل نازل کی، من قبل اس سے پہلے. یہاں قرآن کے لیے اللہ نے کہا نزل، اور تورات اور انجیل کے لیے اللہ نے کہا انزل. نزل کا معنی کیا، انزل کا معنی کیا؟ انزل کا معنی ہے ایک ساتھ اتار دینا. تورات ایک ساتھ موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر دے دی گئی، انجیل بھی ایک ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو بلا کر دے دی گئی. لیکن قرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قرآن اترا پہلے آسمان پر، وہاں سے نزلہ تھوڑا 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 کر کے قرآن اترا. ہدن، یہ تورات اور انجیل کیا ہے؟ ہدایت ہے. ہدایت کا معنی کیا؟ راستہ دکھنا. ہم جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں روشنی آ جانا، راستہ دکھنا. من قبل ھدی للناس، قرآن کے آنے سے پہلے تورات اور انجیل ہدایت تھی لوگوں کے لیے. وانزل الفرقان، اور اللہ نے فرقان اتارا. یہاں فرقان سے مراد کیا؟ مفسرین کہتے ہیں فرقان سے مراد زبور ہے. قرآن کا ذکر آ گیا، تورات کا ذکر آ گیا، انجیل کا ذکر آ گیا. 4 بڑی کتابیں ہیں جن کا نام آیا. قرآن سب سے پہلے کون سی کتاب آئی بڑی کتابوں میں؟ تورات. کون سے نبی کو؟ موسیٰ. دوسری کتاب کون سی آئی؟ زبور. کون سے نبی کو؟ داؤد علیہ السلام. تیسری کتاب کون سی آئی؟ انجیل. کون سے نبی کو؟ عیسیٰ علیہ السلام. چوتھی کتاب قرآن، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. چند مفسرین کہتے ہیں اور اس نے فرقان اتارا. فرقان سے مراد کیا ہے؟
قرآن کا ذکر آ گیا، تورات کا ذکر آ گیا، انجیل کا ذکر آ گیا، تو فرقان سے مراد زبور ہے۔ چند لوگوں نے کہا نہیں، فرقان سے مراد قرآن ہے۔ قرآن اتارا، تورات اتارا، انجیل اتارا، پھر تم لوگوں کو تورات اور انجیل میں کیا سچ ہے کیا غلط ہے کنفیوژن ہو گیا، تو قرآن کو اس لیے اتارا کہ تمہارے فرق کر دے، کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے اس میں فرق کر دے۔ دوسرا معنی۔ تیسرا معنی کیا؟ یہ قرآن، تورات، انجیل، یہ تینوں کتابیں فرق کرنے والی ہیں حق اور باطل میں۔ سمجھ میں آیا؟ چوتھا معنی کیا؟ نیند آ رہی ہوگی آپ لوگوں کو، علمی باتیں ہیں، انشاءاللہ کبھی یوٹیوب میں فائدہ ہو جائے۔ چوتھا معنی کیا اس جگہ پر فرقان کا؟ اللہ نے کتاب اتاری، اور کتاب آنے کی وجہ سے کیا ہو گیا کہ دنیا میں فرقان آ گیا۔ فرقان کا معنی کیا؟ جو بھی یہ کتابیں پڑھتا ہے اسے جھوٹ اور سچ میں، انصاف اور ظلم میں فرق کرنا سیکھ لیے۔ اگر قرآن نہیں آتا تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا، اب ان لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ کی کتاب ہے، ماننا، جو بھی انجیل اچھا پڑھا ہے، جو بھی تورات اچھا پڑھا ہے اس کے لیے کافی ہے۔ اب یہ سننے کے بعد بھی جو انکار کرے گا وہ کافر ہے۔ کافر کا مطلب کیا؟ تمہیں کیا بھی بول لو میں نہیں مانوں گا۔ بھائی تیرا گھر نہیں بائے، تو ہٹا کو نہیں بننا با، یہ 2 فٹ تیری جگہ نہیں با، پروف بھی بتا دلے، سب میں نہیں مانتا۔ اسے کہتے ہیں انکار کرنے والا۔ تو یہ کب انکار کرتا ہے؟ اس کو ڈر ہوتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ اس کے ہاتھ سے چلے جائے گا۔ میں 2 فٹ زمین میری نہیں، یہ 2 فٹ زمین عبد الرحیم کی ہے، یہ گھر میرا نہیں، لیکن میں گھر چھوڑ دیا تو میں کہاں جاؤں گا؟ میرا گھر چھوٹا ہو جائے گا نا، میری روم کا سائز چھوٹا ہو جائے گا نا۔ تو دنیا کے فائدے کے لیے انسان سچ کا انکار کرتا ہے۔ اب یہ لوگ کیوں انکار کرے؟ یہ لوگ دین کے نام پر کھانے والے تھے۔ دین کے نام پر مالدار عالم بھی بنیں گے، مالدار بھی بنیں گے۔ کیسا ہوں گا؟ عالم بھی بنیں گے، بادشاہ بھی بنیں گے، جھوٹ بھی بولیں گے، انہوں گناہ کرے کا تو جائز، سامنے والا گناہ کرا کا تو ناجائز۔ یہ مستی نہیں کر سکتے، اس لیے یہ لوگ جان بوجھ کر انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین کفروا بآیات اللہ، جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، لہم ان کے لیے عذاب شدید، سخت عذاب ہے، واللہ اور اللہ عزیز غالب ہے، کوئی اللہ کے اوپر آ نہیں سکتا۔ اللہ عذاب دینے کو آ گیا تو کوئی آ کر بچا نہیں سکتا، اور جب اللہ پکڑنا چاہتا ہے واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ بدلہ لینے والا ہے۔ بدلہ لینا کا تو کیا اللہ ہمارے سے کہا کہ غصے میں بیٹھ کو بدلہ لے لے کو ہے، یہ معنی نکال لیتے۔ کرسچن ساتھ بولتے یور لارڈ از سو، کیا بولتے، ریوڈ، بہت ریوڈ ہے، بدلہ لیتا کہتے اسے کیا ضرورت ہے بدلہ لینے کی؟ مطلب کیا؟ تم یہ جو کام کر رہے ہو نا، جس طرح کسی کر ظلم کیے یا کسی کے پاس سے چھین لیے تو بدلہ لیتا ہے نا، اسی طرح تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گناہ کر رہے ہو تو اللہ جو لے گا وہ ایسا لگے گا کہ تم سے بدلہ لے رہا ہے۔ اب یہ لوگ بولے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیا کیا معجزے دیے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جو بڑے معجزے دیے گئے جن کا ذکر قرآن میں ہے وہ آپ بتائیں۔ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ دوسرا کیا؟ کوڑ کی بیماری کو ہاتھ لگا کر صحیح کر دیتے تھے۔ 2 یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، لیکن سب ایک ایک کر کر بولے، چاروں بولتے تو بولتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، اسی سورے میں آئے گا انشاءاللہ، میں جلدی جلدی بول کر جا رہا ہوں، پھر تفصیل سے سنیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں ایک پرندہ بناتا ہوں مٹی میں، فانفخ فیہ، اس میں پھونکتا ہوں،
فیکون طیرا باذن اللہ، وہ پرندہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے بناتے، پرندہ بنا کر پھونکتے تو اللہ کے حکم سے بن جاتا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، میں کوڑ کی بیماری کو، جو نابینا ہیں ان کو ہاتھ لگا کر شفا دے دیتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ، میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور میں تم کو بتاتا ہوں جو تم تمہارے گھر میں کیا کھائے اور کیا جمع کر رکھے۔ ان کا معجزہ تھا، کوئی آ گیا تمہارے گھر میں 10 کلو، مثال کے طور پر 10 کلو گیہوں ہے، مرچی ہے، یہ ہے وہ ہے، کیا کھائے بول دیتے تھے۔ اللہ ان کو نالج دیا تھا، تو انہوں نے حضور سے آرگومنٹ کیا، دیکھو وہ عیسیٰ علیہ السلام وہ چیزیں بتاتے ہیں جو کوئی نہیں جانتا، تو وہ خدا ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے ان اللہ، عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کیا کھائے کیا نہیں کھائے یہی بتائے نا۔ تو حضور نے ان سے پوچھا کیا عیسیٰ علیہ السلام ہر چیز بتا سکتے تھے؟ کہا نہیں، کتاب سے بات کرنا۔ اگر یہ لوگ جھوٹ بولیں گے تو ان کے فالوورز ان کو چھوڑ دیں گے۔ They claim that they are representing the truth، ہم سچ بول رہے ہیں، انجیل پڑھا رہے ہیں لوگ، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے ووچ نہ بولنے ہوگا، انٹرپریٹیشن یعنی چینج کر دیے، مینیپولیشن کر دیے۔ تو کہا نہیں، تو اللہ کہہ رہا ہے اللہ وہ ہے، ان اللہ لا یخفا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ آسمان میں چھپتی ہے۔ مطلب کیا؟ اللہ جاننے کی ضرورت نہیں۔ ہائے ہائے ہائے، اکثر جگہوں پر آیا اللہ جانتا ہے، تم جو نہیں جانتے وہ اللہ جانتا ہے۔ یہاں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جاننا کا تو مجھے نہیں معلوم سو چیز میں جاننا نہیں۔ آئی ڈونٹ نو تیلگو جاننا کا تو میں جاننا۔ اب یہ دیوار کے پیچھے کون کھڑے ہیں مجھے نہیں معلوم، تو مجھے جاننا۔ اللہ کو نہیں معلوم سو کوئی چیز نہیں۔ توحید دیکھیے، اللہ کہ اللہ سے کوئی چیز چھپتی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام گھر میں کیا پکاتے کیا کھاتے جانتے تھے، اس لیے تم خدا کہہ رہے ہو۔ اللہ تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ بولنے کا انداز دیکھیے، آسمانوں میں زمین میں کوئی چیز چھپتی ہی نہیں ہے اللہ کے نگاہ سے۔ تم جو کھا رہے ہو وہ دوسروں کی نگاہ سے چھپی ہوئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، چھپی ہوئی چیز عیسیٰ علیہ السلام بتا رہے ہیں، تو ان کا معجزہ ہوا۔ اللہ سے کوئی چیز چھپتی ہی نہیں نا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ ایک معنی۔ اب اس کو یہ بیک گراؤنڈ کہتے ہیں، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں بیک گراؤنڈ کو؟ سبب نزول۔ متین اسے کیا بولتے با؟ سبب نزول، cause for the revelation. For what cause this verse has been revealed? How is my English? Butler English? Not bad. کیا بولیں گے آپ؟ Not bad sir. کیوں وہ آیت نازل ہوئی؟ کیوں وہ آیت نازل ہوئی؟ اسے کہتے ہیں سبب نزول۔ اب یہ سبب نزول ہٹا دیں، تفسیر کی کتاب ہٹا دیں، کوئی یہ قرآن پڑھے گا تو اس سے پہلے کی آیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آیتوں کا جو انکار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے دردناک، ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ غالب آنے والا اور بدلہ لینے والا ہے۔ تم کہیں اللہ سے بچ کر نہ آسمان میں جا سکتے ہو نہ زمین میں جا سکتے ہو، کیونکہ اللہ کے نگاہوں سے کوئی چیز چھپتی نہیں ہے۔ انگے پو مڑیاد بولتے نہیں ادنا، انگے پوئڑوے انگے پونالوں ارتروے۔ ایک معنی وہ آ رہا ہے کہ تم اللہ کا انکار کرے بچ کر جا نہیں سکتے، قرآن ہے یہ، ایک ایک آیت ایک ایک معنی دے گی۔ دوسرا معنی کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اتنا جانے تو تم ان کو خدا کہہ رہے ہو، تو یہ تو عیسیٰ اللہ تبارک و تعالی سب کچھ جانتا ہے۔ اب حضور کی ٹیچنگ دیکھیے، کیا کیا دیکھ رہے ہیں حضور کی امت۔ ساتویں آسمان پر کیا ہوا بتا رہے ہیں حضور، وہاں کیا ہوا بتا رہے ہیں حضور، پیٹ میں بچہ کیا ہے بتا رہے ہیں حضور۔ ایک عورت آئی،
حضور نے کہا تم کو بیٹا پیدا ہوگا تو لے کر آؤ. بیٹا پیدا ہوا. ایک مرتبہ لوگ زیادہ حضور کو پوچھ رہے تھے وہ کیا یہ کیا. غصہ آ گیا حضور کو. حضور ایک کھڑے کو بولے جب تک میں یہاں ہوں کیا پوچھتے ہی پوچھو. ایک آدمی پوچھا میں مرنے کے بعد کہاں جاؤں گا. جہنم کو جاؤ گے. ایک آدمی نے کہا میرا باپ کون ہے. ڈاؤٹ تھا. حضور نے باپ کا نام بتا دیا. ماں چھپا کر تھی وہ بات. تو فوراً عمر فاروق گھٹنے کے بل کھڑے ہو گئے. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. ہم نے اللہ کو خدا ماننے میں ہم راضی ہوئے. ہم قرآن کو کتاب ماننے میں راضی ہیں. حضور کو رسول ماننے میں راضی ہیں. بس ہے یا رسول اللہ. سب باتیں باہر نکل جائیں گی. اتنا دیکھنے کے بعد بھی عمر فاروق نے حضور کو خدا نہیں کہا. یہ ہے حضور کی ٹیچنگ. حضور کہے کہ جو بھی میں بتا رہا ہوں یہ اللہ نے مجھے بتایا ہے. وہ اللہ کے بتائے بغیر کوئی جان نہیں سکتا. اسی لیے حضور کی امت شرک نہیں کرتی. حضور کی امت کہیں بھٹکتی نہیں. وہ لوگ صرف گھر میں کیا کھا رہے ہیں دیکھ کر ان کو خدا کا بیٹا بتا دیے. یہ اتنی سب چیزیں جاننے کے ہم زیادہ دیکھے صحابہ زیادہ دیکھے. صحابہ دیکھنے کے بعد کسی صحابی نے حضور کو خدا نہیں کہا. یہ حضور کا پڑھانا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پڑھانا کمزور ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام سب سے اچھے پڑھانے والے, بہت اچھے پڑھانے والے. لیکن جب محمد مصطفیٰ کی بات آتی ہے فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا يُظْهِرْنَ أَنْوَارَهَا لِلنَّاسِ فِي الظُّلَمِ. کیا ہے معنی؟ حضور کی مثال دوسرے نبیوں کی طرح کیسی ہے کہ دوسرے انبیاء ستارے ہیں. اب آسمان پہ جا کر دیکھیے ایک ایک ستارہ چمک رہا ہے. لیکن جب سورج آ جاتا ہے ستارے رہتے ہوئے بھی نظر نہیں آتے. تو ایک عاشق فرماتے ہیں حضور کی مثال کیسی ہے. فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا. حضور فضل کے سورج ہیں اور یہ نبیاں جو ہیں اس سورج کے تارے ہیں. یظہرن انوارہا للناس فی الظلم. لوگوں کے لیے اندھیرے میں یہ روشنی دیتے ہیں تارے. لیکن جب سورج آ جاتا ہے کسی تارے کو آنے کی ضرورت نہیں. خاتم النبیین بن کر آ جاتے ہیں. حضور آنے کے بعد کسی نبی کو آنے کی ضرورت نہیں. سورج کی روشنی میں کس تارے کی ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ گیا؟ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اور ہم کو اس سے نصیحت لینا ہے. ہم جو گناہ کرتے ہیں اللہ کاش ہم کو سمجھ میں آئے. گناہ کرتے ہیں ہم, کوئی دیکھ رہا ہے تو نہیں کرتے, کون بھی نہیں ہے کرتے. اب کرو بولو گناہ نہیں کریں گے. گناہ سامنے دیے تو بھی نہیں کریں گے. قاضی بھائی دیکھتے ہیں, نور سر دیکھتے ہیں, امام صاحب دیکھتے ہیں. اللہ کہہ رہا ہے میری نگاہ سے کوئی چھپتا نہیں ہے. یہ آیت یاد رکھ لیں. جب بھی گناہ کرنے کو دل کرے دل سے ذرا پوچھیں گے ہم, اے دل یہ کام میں اپنے باپ کے آنکھوں کے سامنے کروں گا کیا؟ نہیں کروں گا. میرا بیان سننے والوں کے آنکھوں کے سامنے میں کروں گا کیا؟ نہیں کروں گا. وسیم حضرت کے سامنے میں کروں گا کیا؟ نہیں کروں گا. اللہ کے سامنے ہوں نہ میں کیسے کروں گا؟ اللہ کرے کہ آیت یاد رکھ لیں. ان اللہ بے شک اللہ لا یخفا نہیں چھپتی ہے اس پر کوئی چیز نہ زمین میں نہ آسمان میں. اب ان کا دوسرا سوال تھا اگر عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے تو ان کا باپ کون ہے؟ سب کو معلوم ہے عیسیٰ علیہ السلام کیسا پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں, سیدھے ماں ہیں. صرف جبرائیل آئے, اللہ نے روح بھیجی عیسیٰ علیہ السلام کی, ان کے پیٹ میں پھونک دیے, بس. باپ نہیں ہے. تو بول رہے ہیں کہ اگر وہ خدا نہیں ہے تو ان کا باپ کون ہے؟ جب ان کا باپ کوئی انسان نہیں ہے تبھی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا باپ خدا ہے. نعوذ باللہ. اب
یہ آیت ہے. اللہ کہتا ہے هو الذی، وہی ہے، یہ دو سوالوں کا جواب ہے اس میں. هو الذی، وہی ہے، یصورکم، تمہاری تصویریں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، یعنی ماں کے پیٹوں میں تمہاری تصویریں اللہ بناتا ہے، کیف یشاء، جیسا چاہتا ہے. کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو کالا بناتا ہے، ماں بھی گوری، باپ بھی گورا، بیٹا کالا. ماں بھی بد شکل یعنی اچھی خوبصورت نہیں، باپ بھی خوبصورت نہیں، بیٹا خوبصورت. ماں بھی خوبصورت، باپ بھی خوبصورت، بیٹا بد شکل. تو اور کتنے چہرے بنا رہا ہے اللہ. اس میں سے ایک سب کو ایک ہی ہے بھائی، سب کو دو آنکھ، ناک، ہونٹ، کان، کلا، پیشانی، اتنے بنا رہا ہے اللہ تبارک و تعالی. ایک چہرہ دوسرے چہرے سے ملتا نہیں ہے. کون ایسا بنا سکتا ہے؟ انسان بنانا کو تو ایک ڈئی لیتا انہیں، وہ ڈئی میں رکھ 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 کو سیم گلاساں بنا کو نکال لیتا، سیم گلاس، وہ موبائل سیم بن کے نکل جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، پہلے بیٹا پیدا ہوا، وہی ماں وہی باپ الگ ہے. دوسری اولاد پیدا ہوئی، دوسرا بیٹا پیدا ہوا، ان کی شکل الگ ہے، ان کی شکل الگ ہے. بولتے ہیں کہ چہرے مل رہے ہیں، وہ الگ یہ الگ. تو اللہ کہہ رہا ہے وہ جیسا چاہے بناتا ہے. جو اللہ تم کو جیسا چاہے بنائے، وہ چاہے تو باپ کے بغیر بھی بنا دے. اس کو کیا ہے بھائی باپ ہونا. اللہ بعد میں سمجھانے کے لیے انشاءاللہ آیت آئے گی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کے پاس آدم علیہ السلام کی ہے. آدم علیہ السلام کا کون باپ ہے؟ عقل کہاں گئی؟ آدم علیہ السلام کی کون ماں ہے؟ تو نعوذ باللہ تم کو بولنا پڑے گا آدم علیہ السلام کا باپ بھی خدا، آدم علیہ السلام کی ماں بھی خدا. نعوذ باللہ. عقل کہاں گئی؟ عقل کہاں گئی؟ آپ پوچھیں گے کیا حضرت یہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا کیا؟ ایسا کیا ہوتا؟ ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا ہے نہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھے گا تو مارا کھائیں گے، سمجھ میں نہیں آ کو سوتے ہی نہیں ہمیں. کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ ہم نہ نہیں معلوم نہیں، ہم نہ سمجھ میں نہیں آتا. ہم نہ نیند پیاری اسے پیسہ پیارا. سمجھ میں آ گیا؟ ہم چھوڑے نیند کے خاطر، انہیں چھوڑا پیسوں کے خاطر. اسے کیا اتنا خراب سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں. اور دوسرا جواب کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے نا، اس لیے خدا ہیں. اللہ کہتا ہے مردہ ہے اسے زندہ کرے. اللہ وہ ہے جو کچھ بھی نہیں ہے سو چیز کو بناتا ہے. حدیث میں آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان احدکم، حدیث کے الفاظ صحیح یاد نہیں ہے، ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما. تم میں سے ہر ایک کی جو مادہ ہے ماں کا اور باپ کا، یہ 40 دن جمتا ہے. 40 دن یہ مکس ہوتا ہے، فارم ہوتا ہے. 40 دن کے بعد فارم ہو جاتا، بچہ ہونے والا ہے معلوم ہو جاتا ٹیسٹ کرتے. اس کے بعد ثم، پھر اتنے ہی دن وہ خون کا لوتھڑا بن جاتا ہے، بلڈ کلاٹ. اور پھر 40 دن وہ رہتا ہے، گوشت کا ٹکڑا بن جاتا ہے. کتنے دن ہوئے؟ 120. کتنے مہینے ہوئے؟ 4 مہینے. جب 5واں مہینہ شروع ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے. فرشتہ اس میں روح پھونکتا ہے، روح آ جاتی ہے. روح آنے کے بعد فرشتے کو حکم ہوتا ہے 4 چیزوں کو لکھنے کا. کیا 4 چیزیں ہیں؟ اللہ کتنا رزق اسے ملنا ہے، جتنا ملنا ہے مل کر رہے گا. ڈیسٹینی ہیز بین ریٹن. ایک دانہ بھی کم نہیں ہوگا. اسی لیے ہم کہتے ہیں جو ملنا ہے وہ ملے گا نا، تو کیوں میں حرام طریقے سے کماؤں، حلال طریقے سے ہی کماؤں گا. مجھے ملنا ہے میں حلال طریقے سے ہی کماؤں گا. کتنا رزق، کتنی عمر جیے گا، بچہ لکھ دیا جاتا ہے. اور پھر
کیا عمل کرے گا، نیک رہے گا یا برا رہے گا، لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بدبخت ہے یا نیک ہے وہ بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم، ایک آدمی ساری زندگی نیک کام کرتا رہتا ہے، جب موت کے اور اس کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے وہ جہنم کے کام کرنا شروع کرتا ہے اور مرتا ہے جہنمی ہو کر۔ اور ایک آدمی ہے ساری زندگی جہنم کے کام کرتا ہے، گناہ کرتا رہتا ہے، اور اس کے اور موت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے، ہدایت مل جاتی ہے، نیک بن جاتا ہے، کلمہ پڑھ کر اس دنیا سے چلے جاتا ہے۔ اسی لیے ڈرنا، اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کچھ، کب بدل جائے گا۔ اب 70 سوالہ شیطان پیدا کر کو چھوڑتا، کیا بولتا؟ اللہ تو لکھ ڈالانا، ہمیں عمل کر کو کیا فائدہ۔ اللہ کے فضل سے کم ایک 6-7 طریقے سے اس کا جواب دے چکا ہوں۔ کسی کو یاد ہے اس کا جواب؟ اللہ کو سب کچھ معلوم ہے کیا ہونے والا ہے۔ اللہ لکھ دیا، اس لیے کوئی چیز آپ کو مجبور نہیں کر رہی ہے کام کرنے کے لیے۔ اللہ کو فیوچر بھی معلوم ہے، اللہ کے لیے نہ کوئی پاسٹ ہے نہ فیوچر ہے نہ پریزنٹ ہے۔ اللہ کے لیے نہ کوئی فیوچر نہ پاسٹ نہ پریزنٹ، اللہ کے لیے سب حال دیکھ رہا ہے اللہ۔ تو اللہ کو معلوم ہے کیا کرنے والا ہے، وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اللہ لکھ دیا اس لیے گناہ کیا نہیں، یہ گناہ کرنے والا ہے، یہ اللہ جانتا ہے اس لیے لکھ دیا گیا۔ مجھے اب یہاں کیا بتانا تھا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے نا کہ تم کو میں اب تمہارے هو الذی، وہی ہے جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماں کے پیٹوں میں، جیسا چاہے وہ کیسے بناتا ہے، اس کی تفسیر میں بیان کیا۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، الا ہوا، پھر وہ بات ختم ہو رہی ہے۔ اب اتنے چیزوں میں لاجواب ہو گئے، الا ہوا، سوائے اس کے، العزیز الحکیم، غالب ہے، وہ جب چاہے کوئی نہیں روک سکتے اسے۔ اللہ ایسا بنانا چاہے کوئی روک نہیں سکتے، اور جب وہ بناتا ہے حکمت کے ساتھ بناتا ہے۔ ہر کام حکمت کسے کہتے ہیں؟ جس چیز کو جہاں رکھنا وہاں رکھنے کو کہتے ہیں وزڈم، حکمت۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ تو اور ایک ان کا سوال جو تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، باپ نہیں ہے تو اللہ باپ ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسا چاہے بناتا ہے، ان کو باپ کے بغیر بنا دیا، وہ بنانے والا تو اللہ ہے۔ اور دوسری چیز کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی مردے کو زندہ کرتے تھے، یہ جو کچھ بھی نہیں تھا اس کو زندہ کرنے والا اللہ، یہ کام عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے ہیں۔ تو پھر خدا کیسے ہوئے؟ پیچھے آئے گا، پیچھے اس کا جواب آئے گا کہ جب بھی وہ زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے زندہ کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں۔ اب یہ کاز آف ریولیشن ہٹائیے، سبب نزول ہٹائیے۔ اب یہ جو قرآن پڑھے گا، اب جا کر کسی کو ترجمہ دے دیے غیر مسلم کو، وہ کیا تفسیر پڑھنے کی طاقت ہے اسے؟ اب اسے آیتیں کیسی آئیں گی؟ اللہ تبارک و تعالی ایسا ہے جس کے نگاہ سے کوئی چھپتا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، اور جو بنتا ہے اس کا بنانا بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اتنا تم اللہ کے کنٹرول میں ہو تو اتنا رہنے کے باوجود تم کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کر رہے ہو؟ یہاں تک ہم ٹکائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد ان کا ایک خطرناک سوال آتا ہے، آئندہ آیت میں آئے گا، آئندہ تفسیر آنے کی کوشش کریں۔ جو بھی لوگ نیا فرقہ بنتا ہے، فتنہ بنتا ہے، کیوں بنتا ہے، اس کا راز آئندہ آنے والی تفسیر میں ہے۔ میں سوچا کہ وہ بھی ختم کر دوں گا لیکن اسی پہ رک گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔